چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 42 اور 43 دونوں ساتھ دیکھتے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ نا تھوڑا جو ٹاپک ہے وہ مختلف یوں ہو رہا ہے کہ شرک کی نفی کی جا رہی ہے. جو آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے کل 2 آیتیں کی تھی نا شرک کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں. اور وہ کیا بتا رہے ہیں, دلیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ کے سوا اور شریک ہوتے تو یاد رکھو کہ یہ جو نظام دنیا کا چل رہا ہے یہ ایسا نہیں چلتا. یعنی مراد کیا ہے کہ لوگ دنیا میں شرک کر رہے ہیں نا, اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بات کو اتنے خوبصورت انداز میں موقت کرا ہے, سمجھایا ہے کہ میں کہتی ہوں اگر اس کے بعد بھی کوئی شرک سے باز نہیں آتا تو آپ سمجھ لیں پھر وہی میں نے جو بتا دیا نا کہ اس کا نیت کا ٹیڑھ ایسا ہے کہ پھر اسے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم صرف ایک سمپل بات سمجھو کہ دنیا میں اگر 2 بادشاہ ہوتے ہیں اور ایک تخت ہوتا ہے تو وہ ایک تخت کے پیچھے دونوں بچوں کی طرح لڑائیاں کرتے ہیں اور اس ملک کا اللہ حافظ ہوتا ہے. یعنی ہر وقت جنگ و جدل ہو جاتی ہے تو جنگ ڈکلیئر ہو جاتی ہے اور وہاں کے عوام کے کوئی بہترین کام نہیں ہو پاتے, کچھ نہیں ہو سکتا عوام کے لیے نا, صرف لڑائیاں ہوتی ہیں ایسی مملکت میں جہاں 2 بادشاہ ایک تخت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا نا جیسے یہ جو مغلز تھے ان کے بارے میں کیا تھا کہ ان کا جو حشر اتنا برا ہوا, وہ ان کا جو آپس میں جو ان کی لڑائیاں تھیں وہ تھیں تخت کے اوپر. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ان کی جو عورتوں کی پولیٹکس, یہ جو ملکائیں تھیں نا, ان کی کہتے ہیں کہ اللہ ان کی پولیٹکس سے اور ان کی چالاکیوں سے بچائے کہ انہوں نے یعنی عام طور پہ یہ بعض نے اپنے شوہروں کو زہر دے دیا کہ بیٹے کو تخت پہ بٹھانے کے لیے. یعنی ایک ہوتا ہے نا سوتیلا بیٹا ہے, سگا بیٹا ہے, تو اپنے بیٹے کو تخت پہ بٹھانے کے لیے شوہروں کو زہر دے دیا. اتنی پولیٹکس ان کے اندر چلی ہے ان تختوں کے پیچھے, یعنی اس کراؤن کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر ایسا ہوتا, اللہ کے مد مقابل کوئی ایک ہستی ہوتی, ایک کوئی الہ ہوتا, تو وہ تو عرش تک رسائی حاصل کر لیتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر ایک پیرالل ہستی ہوتی تو وہ تو یہ تو نہیں یہیں بیٹھا رہتا, وہ عرش تک اللہ تعالیٰ کے پاس رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا. اور اس کے بعد کیا ہوتا کہ نعوذ باللہ یہ پورا کائنات کا نظام ایسا نہیں چلتا جیسا بھی چل رہا ہے, سب کچھ برباد ہو جاتا. مثال کے طور پہ ایک الہ کہہ رہا ہے کہ سورج کا ٹائم نکلنے کا 8 بجے ہونا چاہیے شام کے, اور ایک الہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صبح نکلنا چاہیے. تو ہر چیز میں کلیش, کبھی کسی کو رزق مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے, لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اور جو جس کو کہتے ہیں نا الہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ نے ایک پکچر کھینچ کے بتایا کہ بتاؤ ایسا کبھی ممکن ہے, ایسا کبھی ہو سکتا ہے, یا تم کب سے کائنات کا نظام دیکھ رہے ہو, کبھی تم نے اس میں کوئی ڈیفیکٹ, سورہ ملک میں جیسے آتا ہے کہ تم ایک نظر ڈال کے کائنات کے نظام پہ دیکھ لو, تمہیں کبھی کوئی ڈیفیکٹ نظر آیا, کبھی تمہیں کوئی یہاں کوئی مسئلہ نظر آیا, کوئی تمہیں ایسی چیز نظر آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آج کیسے اچانک یہ بات کر دی. آج یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورج کو صبح کے بجائے شام کو نکال دیا. ایسی کوئی انہونی باتیں نہیں ہو رہی ہیں نا, صدیوں سے ایک ہی نظام چل رہا ہے. اس سے ہمیں یہ یقین آ جاتا ہے اور اللہ پہ ایمان آ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں, کوئی اور الہ ہے ہی نہیں, کوئی اس قابل ہے ہی نہیں دنیا میں, نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے. اور نہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ وہ کسی سے اپنے پیرالل کوئی شخص سے جو کہ جس کو نام آپ الہ دے دیں یا کوئی شخص کا نام دے دیں اس سے مشورے کرے. اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو کوئی کام بتاتے ہیں تو وہ بھی بس کام بتا دیتے ہیں, حکم دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی چیز میں ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے ایک مجلس شورا نہیں کرتے, جیسے ایک ہوتا ہے نا اسلام میں کہ تم بتاؤ کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں. صرف وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی, جیسے ہم انسانوں کو کچھ کاموں پہ لگایا ہوا ہے دنیا میں, ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے فرشتوں کو کچھ کام ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں, بتائے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ تمام 1 سال کے فیصلے کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. ڈاؤن ڈیلیگیٹ کس کو کر دیتے ہیں؟ فرشتوں کو, ٹو امپلیمنٹ,
کہ بھائی تم اب آگے ان کو امپلیمنٹ کرو، کس کو مارنا ہے، کس کو جو ہے زندہ رکھنا ہے، کس کی کتنی تعلیم ہوگی، کس کی شادی ہوگی اس سال، کس کے کتنے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کون کس کی موت لکھی ہے، یہ سارا تم کرو. سب کچھ بنا کے تمہارے حوالے کر دیا گیا. جو شیٹ بنی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے موقع کی کہ اس کے باوجود تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جیسے قدرت کسی کی ہے نہیں، سارا اختیار اللہ کا تمہاری ذات پر صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی کا نہیں. پھر بھی تم لوگوں کے آگے جھکتے ہو، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، پھر بھی تم لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو. کہاں تمہاری عقل کدھر ماری جا رہی ہے؟ تو یہ عقل قرآن پڑھے بغیر کسی کو آ سکتی ہے؟ آپ بتائیے. ہمارے کل بھی ہم نے جو بات کی ہے، جو ہمارے یہاں شرک کے اتنے سارے آستانے بنے ہوئے ہیں اور عام طور پہ بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، اور ہمارے لو لیول پر، میڈس کے لیول پر، گاؤں کے لیول پر اتنا شرک ہے. آپ یہ سوچیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے دور ہیں، پڑھتے ہی نہیں قرآن، سمجھ میں ہی نہیں، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر ہے کیا، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ علم جو ہے وہ عام ہو جائے تو آپ دیکھیں کتنا الحمدللہ کہ جن لوگوں کو مار دیا گیا، کاش اللہ تعالیٰ سے ہم تو یہی کرتے نا دعا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیتا کہ وہ کل کو دین کو اٹھانے والے بنتے. جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آستانوں پہ ان کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ حل تھوڑی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ان کو تو قرآن پڑھانے کی ضرورت تھی، ان کو تو ہدایت چاہیے تھی جس سے کہ وہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے کل اٹھتے. پھر اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. یہ جیسی آیت ابھی ہے نا، بالکل آپ دیکھیں نا کیا اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی الہ ہوتا تو کائنات کا نظام سارا کولیپس کر جاتا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے قرآن پہ غور کیا ہے، پڑھا ہے تم نے قرآن؟ ظاہر ہے یہ کس سے مخاطب ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، رائٹ. جو نہیں پڑھتے وہ کیسے اس کا جواب ہاں میں دیں گے یا یس میں دیں گے یا جی میں دیں گے؟ نہیں کہہ سکتے وہ. تو پہلی بات تو ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے پوچھ رہے ہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ دراصل تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تم نے ابھی آپ لوگ جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں قرآن پہ، تو یہ والی بات وہ آ رہی ہے کہ تم نے غور و فکر کیا ہی نہیں ہے. تم نے کب کیا ہے غور و فکر اس قرآن پہ کہ تم کو یہ بات، یہ راز سمجھ آئے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تو عجیب عجیب تمہیں باتیں، اختلاف ملتے. کبھی کہیں کچھ ایک الہ کہہ رہا ہوتا، نعوذ باللہ کہ سچ بولو، ایک کہہ رہا ہوتا اچھا کبھی جھوٹ بول بھی لیا کرو، کہیں کچھ ہوتا کہیں کچھ ہوتا. اگر بہت سارے مکسچر لوگوں نے اس کلام کو بنایا ہوتا تو تمہیں خود اختلاف رائے لگتی، تمہیں خود لگتا کہ یہ تو فل کنفیوژن ہے. تو تم نے بھی قرآن پڑھ کے دیکھ لیا ہے تو تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوا؟ تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ ایک اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب تم نے قرآن پہ غور ہی نہیں کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، کس ہستی کی طرف سے. چلیں نا جی بالکل ایگزیکٹلی. ادھر بالکل ہی بہت ہی پیاری مثال ہے، اور مثال آپ دیکھیں کتنی زبردست ہے. ورائٹیز ہیں. دیکھیں یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس میں یہی بات ہے کہ ہم اگر یعنی اگر انسان اپنا دل کھولے نا، اور دل کھول کے اور اچھی نیت کے ہدایت کی طلب میں پڑے نا، تو اس کو اس کے اندر سے میں نے یہی آپ کو بتایا کہ یہی چیزیں اس کو جویلز لگیں گی. اور اگر انسان دل کو بند کر کے اور تنگ نظری کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یہ ریپیٹیشن ہے. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات کی تھی. ایک کامنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ابھی تو کل ہم نے 2 آیتیں کی ہیں نا شرک کی، اور میں نے پھر آپ کو ریلیٹ کر کے ایک اور آیت بتائی تھی جو بگننگ بھی تھی 10 کمانڈمنٹس کی. تو وہ کوئی کہے گا کہ 3 ہم نے کل پڑھی اور آج دوبارہ سے ہم نے شرک کی آیت پڑھی. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، بار بار ریپیٹیشن ہو رہا ہے. جبکہ اب جیسے انہوں نے اس کو نکال کے بتایا تو ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہاں جو اس کا موضوع ہے وہ شرک ہے، ہیڈنگ شرک ہے، لیکن ورائٹی اس کے اندر جو ہے وہ الگ الگ. تو وہی میں نے کہا یہ تو انسان جو ہے نا، جو اس کو غور و فکر، جو ابھی آپ لوگوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، وہ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہ جلدی اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. بالکل درست. کس نے کہا تھا یہ؟ آپ نے. بالکل بہت امپورٹنٹ چیز ہے
کہ غور و فکر بھی جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے کرتے ہیں نا. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں, جو میں آپ کو یہاں پہ جو یہ کلاس کا ماحول ہوتا ہے نا, الحمدللہ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بات بتائی, یہ عام درسوں میں نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ لوگ اتنے توجہ کے ساتھ الحمدللہ بات سن رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے جو ایبزارپشن کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے. تبھی جو قرآن کے پراپر کورس ہوتے ہیں نا, ان کی برکت اور ہوتی ہے. ان کے اندر سے جو لوگ نکلتے ہیں نا, ان کے اندر عمل بھی مضبوط ہوتا ہے اور معرفت رب بھی ان کو جلدی نصیب ہوتی ایز کمپیئر ٹو رینڈم درسوں کے, جو کہ لوگ اپنے گھروں میں کبھی بالکل دوسرے یہ جو نہیں ہوتا رینڈم جو درس ہوتے ہیں. دیکھیں میں یعنی اس کے منع تو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں نا, میں اس کے فیور میں ہوں, وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک کمپیریزن آپ کو کر کے بتا رہی ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں کوئی شادی بیاہ ہوا تو ایک درس کرا لیا, کہیں پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی موت واقع ہوئی تو ایک درس کرا لیا, تو یہ کتنے دنوں میں ہوا؟ بیٹے یا بیٹی کی شادی کتنے دنوں میں ہو جائے گی بھائی؟ 4 سال میں ایک دفعہ ہو گئی. کتنے بچے ہیں؟ کوئی آج کل 10-12 بچے تو ہیں نہیں نا, وہ بھی نہیں ہوتا کہ چلو 10 بچے ہیں تو 10 درس ہو گئے, وہ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, تھوڑے چند گنتی کے درس ہو گئے. تو ایسے رینڈم درسوں سے بھی میں یہ نہیں کہتی ہدایت نہیں ملتی, مل جائے گی, لیکن وہ لیول نہیں ہوگا جو ہم یہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن تم نے غور کیا ہی نہیں. اگر تم نے کیا ہوتا تو تمہیں بات سمجھ آ جاتی. تو غور کے لیے جو ہوتا ہے, جب آپ غور کرتے ہیں تو چند منٹوں میں نہیں ہو جاتا غور, زندگیاں لگتی ہیں قرآن کے ساتھ غور و فکر میں, تب بات سمجھ آتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. یہ جو درس ہوتے ہیں گھر میں, جس طرح ہم نے کبھی نیا گھر بنایا تو درس کر لیا, شادی میں اس میں ہماری نیت کاؤنٹ ہوتی ہے. عموماً میں نے لوگوں سے سنا ہے, خود کانوں سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں پہلے درس کروا دیتے ہیں, برکت ملے گی گھر میں. یہ جو ہمارا گھر ہے نا, اللہ تعالیٰ اس میں اچھا سب کچھ ہوتی ہے. یہ شادی ہماری نیت اس میں یہ نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو سمجھیں. یہاں جب ہم آتے ہیں بہت صحیح بات کری, نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں, اس پہ عمل. بلکہ آپ میں بتاؤں انیس, آپ نے آج مجھے یہ بات سمجھا دی. میں اکثر سوچتی تھی یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی میرے ذہن میں یہ جو سوال آتا تھا اس کا جواب آپ نے مجھے آج دے دیا, کہ میں بھی یہ بات سوچتی تھی کہ یہ مطلب بیچارے کروا رہے ہیں, چلو اچھی بات ہے نا, تو مگر کیوں فرق نہیں پڑتا نا. یہی میں بالکل آپ بات درست کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی ان کو, شاید مجھے لگتا ہے پھر ہماری بھی تربیت میں کمی ہے, ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے یہ بات کہ آپ اپنی نیت پہلے ٹھیک کریں. بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ جب وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں آپ درس کر دیں برکت ہو جائے گی, آپ درس کر دیں اللہ تعالیٰ ہمارے آگے کے معاملات ٹھیک کر دے گا. جیسے ایک جگہ میں گئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ مہندی نہیں, کہا کہ کوئی فنکشن ہے. میں نے کہا مہندی تو نہیں. ان کا نہیں بالکل بھی نہیں, درس ہے, خالی درس رکھا ہوا ہے. میں نے کہا مہندی مائی وغیرہ تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں سوال ہی نہیں. اس کے بعد مجھے خود پتا چلا ہے کہ کتنا یعنی کیا کہوں, جو آج کل کے زمانے کا جس طرح کی ان کے یہاں ہوئی وہ مہندی, مجھے اتنا افسوس ہوا. اور مجھے انہوں نے جنہوں نے درس کے لیے بلایا تھا, یعنی کیا بیچ میں رابطہ کروایا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے کلیئر بتائیں تاکہ پھر میں نا اس حساب سے بات کروں. آپ کو پتا ہے نا, پوچھ کے جانا پڑتا ہے نا کہ بھئی اگر ان کیا یہ والی ان اسلامک چیزیں ہو رہی ہیں تو تھوڑا میں اس کو ٹچ کروں گی, میں بولوں گی کہ بھئی یہ چیزیں آپ نہیں کریں, یہ اسلام سے ثابت نہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ اس پہ بالکل بات نہیں کیے گا, ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ ان کو جنرلی دوسری باتوں کے اوپر درس دیں, جنرل باتیں کریں, آپ اس پہ بات نہیں کریں. میں آج تک حیران ہوں کہ یہ کیا تھا. اور مجھے بعد میں دیکھیے یہ چیزیں چھپتی بھی نہیں ہے نا, مجھے پتا چل گیا, حالانکہ کوئی وہ میرے رشتہ دار نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, مگر اتفاق سے مجھے بات پتا چلی کہ ان کے بعد ٹھیک ٹھاک مہندی ہوئی, اور انہوں نے مجھے لٹرلی روکا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات نہیں. میں آج تک ریگریٹ کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں بول کے آئی, انہوں نے مجھے زبردستی منع کر دیا. اور آپ حالانکہ جب بھی شادی کے درس میں جاتے ہیں ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, یعنی یہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی درس میں آتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی یہ پوچھنے کی, وہ کچھ نہ کچھ بتا آتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ نہیں کریں یا یہ چیز سنت سے ثابت نہیں. تو آپ یہ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو نیت کیا ہے آپ یوں دیکھ لیجیے نا, وہی جو ابھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ نیت صرف یہی ہے کہ بس ایک برکت کے لیے ہو جائے. جیسے دکانوں میں ہوتا ہے کہ وہ صبح تلاوت آپ جائیں, کبھی جلدی چلے جائیں تو آپ دیکھیں وہ ان کے مختلف کپڑوں کی دکانوں پہ, فلاں دکانوں میں تلاوت لگی ہوتی ہے, اور اس کے بعد کیا میوزک بجتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی دیر کے وہیں اسی دکان سے میوزک لگ جاتا ہے. اس دن بلکہ میں ایک جگہ پہ گئی شاپ پہ, تو میں حیران ہو گئی. میں نے کہا اس دکان پہ تو آج تک میں نے تلاوت نہیں دیکھی تھی, کیسے تلاوت لگی ہے, صبح کا وقت تھا.
اور اس یعنی ویسے جب کبھی اسے جو ہوتے ہیں نا بڑے یہ جو اسٹور ہوتے ہیں, اور ویسے جب جاؤ تو کان پھٹانے, اتنا پھٹا ہوا یعنی پھٹتے تھے کان کے دل لاؤڈ کہ دل چاہتا تھا بھاگ جاؤ یہاں سے نا, سر میں درد ہونے لگتا تھا جب جاؤ. اور اس دن میں سرپرائز ہو گئی کہ آج میں ان ایکسپیکٹڈلی ایسے ٹائم پہ گئی ہوئی تھی کہ میرے خیال کوئی ہوگا بھی نہیں, بالکل بہت ہی صبح کے ٹائم, تو تلاوت لگی ہوئی تھی. I was really surprised کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا اللہ کتنے ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہیں, مطلب کیا آپ کے سامنے دیکھیں نا کیا ہے, صرف برکت کے لیے لگ رہا ہے نا. اتنی پیاری تلاوت ہو رہی تھی اتنے اچھے قاری صاحب کی کہ میں حیران ہو گئی ہوں کہ میرا مطلب تھوڑی دیر دل چاہ رہا تھا صرف سنتے رہو. تو واقعی یہ بات ہے کہ یہ نیت ہم لوگ اپنی سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم ایک نیک کام کو بھی اپنی نیت سے نا ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا ہے نا کہ ہماری نیت کیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ نیت کا یہ تو آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آگے اس کا تھوڑا سا حصہ اور آتا ہے جو کہ کوٹ نہیں کیا جاتا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ہجرت کی کسی عورت سے, شادی یا نکاح کا ورڈ ہے حدیث میں, نکاح کرنے کے لیے, تو اس کو وہی ملے گا. اب آپ کو معلوم ہے کہ دین کے کام کے لیے ہجرت کرنے کا اجر کیا ہے, پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معلوم ہے نا آپ کو یہ بات, پتہ ہے یہ حدیث ہے. تو یہ اس میں آتا ہے کہ اسی کے بعد عمل یعنی نیت کے دار و مدار کے بعد یہ بات آتی ہے کہ اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہی اسے ملے گی. یعنی مراد یہ کہ کوئی اجر نہیں, پھر اس کے گناہ نہیں صاف ہوں گے. یعنی عورت کیا مراد ہے کہ کسی یعنی شادی آپ سمجھ لیں, شادی بیاہ کوئی ناجائز نہیں مطلب ہے. مقصد ہے کسی کو پسند کرتے ہیں تو یا یہ کہ شادی ہونے والی ہے, اس نیت سے دوسری جگہ سے ہجرت کر رہے ہیں تو اس کو وہی ملے گا. تو اتنا فرق ہے نیت کا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ چلو کوئی دنیا بھی کما لو اور کچھ اللہ کا بھی نام لے لو, تو یہ نہیں چلتا. ہم نے پڑھ ہی لیا نا, اب تو بہت اچھی طرح ہمیں سم و ریا میں بات سمجھ آ گئی ہے کہ 50-50 معاملہ نہیں چلے گا نیت کے حوالے سے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 44. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. میں پیچھے سے اٹھا رہی ہوں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اب یہاں پہ اس آیت میں ایک تھوڑا سا بالکل ٹاپک یہاں چینج ہو رہا ہے, اور اس آیت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے. تو ایک تو جنرل تسبیح پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ جو ایک عام اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرنا بیسکلی, اور سیکنڈ جو بات یہاں پہ امپورٹنٹ آ رہی ہے وہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی یعنی کائنات کی, دنیا نہیں رادر ہم کائنات کہنا چاہیے, کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایسی موجود نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی. تو اس کو ہم تھوڑا سا اس اینگل کو دیکھیں گے کہ ہماری تو نظر میں صرف یہی ہے نا کہ انسان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا زیادہ زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں. تو اور کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ فرما رہے ہیں, تو اس کو ہم تھوڑا سا اس آیت کو دونوں اینگل سے دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں زمینوں میں جو آپ سمجھ لیجئے کہ جس کو کہ پھر ہم کائنات کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی سب پاکی بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں. اچھا, جب ہم تسبیح کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں. یہ تسبیح ہو گئی جب ہم اللہ کی کرتے ہیں. اور تسبیح اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈ ہو گئی. تو یہ دونوں چیزیں مل کے اللہ کے مقام کو واضح کرتی ہیں. انسان کائنات میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, تو اس کو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح سن رہے ہوتے تھے جب وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا. اب آپ سوچیں, کھانے کی تسبیح, اور کیونکہ یہ صحابہ کرام کا قول ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہر بات میں الحمدللہ ایک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ حقیقت ہے. تو کیونکہ صحابہ کرام کا ظاہر مقام بڑا تھا تو ان کو پتا تھا کہ تسبیح ہوتی, لیکن آپ اور میں تو نہیں جانتے کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کے وقت
یعنی وہ کھانا بھی تسبیح کرتا ہے. پھر مسلم میں یہ حدیث آتی ہے, جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں مکہ سے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا, اور اب بھی میں اس کو پہچانتا ہوں. یعنی مکہ کے دور سے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. اب سوچیں اتنا پرانا پتھر تھا, اب اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا, وہ تو واللہ عالم. لیکن ظاہر ہے مسلم کی حدیث ہے, ہمارا اس کے اوپر یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی تو حدیث سے مزید بات موقع ہو رہی ہے. کیونکہ آپ جب خالی اس میں پڑھیں تو کچھ لوگ اس میں کوئی اس کا ریفرنس نہیں دیتے اور گزر جاتے ہیں کہ ہاں بس دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں, اسی لیے احادیث بہت امپورٹنٹ ہے, تو ہمارا ایمان مزید قرآن کی آیات کے اوپر جمتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے. امیزنگ یہ تو بات ہے نا سلام کی جو بھائی ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صاد آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا, پس وہ صبح و شام کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں قرآن کی ایک اور آیت ہے, ایک یہاں پہ تسبیح کا ذکر کیا, وہاں پہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کہ جو پہاڑ تھے وہ ایکو کرتے تھے, ایکو کی آواز آتی تھی نا, پلٹ کے ان کی تسبیح جاتی تھی. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 74 میں آتا ہے, اور بعض آپ مطلب بریکٹ میں سمجھ لیجئے کیونکہ یہ پوری آیت ہے, میں پوری کوٹ نہیں کر رہی نا, پتھروں کا ذکر ہے. بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کیا چیز ہے, پتھر اور گر پڑ رہا ہے, تو اٹس امیزنگ نا, اللہ کے خوف سے. یعنی پتہ کیا چلا کہ پتھر جیسی سخت چیز بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہے. کاش انسان کے اندر اتنا ڈر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا. پھر اس کے بعد بخاری میں, یہ بھی میں آپ کو نا شارٹ کیونکہ حدیثیں بہت ڈیٹیل میں ہیں تو میں ان کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. بخاری میں ایک حدیث آتی ہے جس میں ہمیں دلیل ملتی ہے کہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اور آپ کو ایک اور, اگر میں طویل حدیث تھی تو اس لیے میں نے اس کو پوری کوٹ نہیں کی, لیکن اس میں سے میں مفہوم حدیث صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طلب علم میں اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور زمین پہ چلنے والی چونٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے اوپر یقین ہے کہ آپ اللہ کے طلب میں, علم کے طلب میں نکلی ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ اس حدیث کے مطابق آپ اس کی مصداق ہیں. کتنی بڑی بات ہے, آپ سوچیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اور بھی کوئی دعا کرنے والا ہے. ہم تو بہت ہی, آج کل تو ایسا دور ہو گیا نا, دعا کے لیے سوچنا پڑتا ہے کس سے کہیں بھی تو برا نہ مان جائے. یہ وقت آ گیا نا جیسے نفسا نفسی کا ایسا دور ہے کہ دعا بھی کہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ کچھ قرض ادھار مانگ رہے ہیں نا, کہیں برا ہی نہ مان جائے. تو آپ سوچیں ایسی یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق خود بخود ہی ہمارے ایک اچھے عمل کی وجہ سے دعا کر رہی ہے, تو اتنا بابرکت ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا اس کی طلب میں نکلنا. پھر بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تنا تھا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. جب لکڑی کا ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو تنا تھا اس کو چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح رونے لگا اور اس میں سے ممبر میں سے اس کی آواز آتی تھی. سوچا, تو یہ ساری چیزیں کیا ہمیں جو ہے بتا رہی ہیں نا, بخاری کی یہ بھی حدیث ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس سے علماء نے ایک جو دلیل نکالی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اذن سے, ایک بات یاد رکھیے گا, اور اللہ نے جب چاہا تو کائنات کی جو مخلوق ہے مختلف, جیسے اب ہم ان کو مخلوق کے اندر ہی لا رہے ہیں نا, پتھر ہو گئے, چونٹیاں ہو گئی, ان سب کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رسپیکٹ اور ان کی تعظیم اور ان کے مرتبے کی وجہ سے پہچانتی تھیں اور ان کی تعظیم کرتی تھیں. لیکن کس سے؟ اللہ کے اذن سے. ہر وقت یہ نہیں ہوتا تھا, آل دا ٹائم یہ نہیں ہوتا تھا, دن رات یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا رہے ہیں, جہاں اٹھ رہے ہیں, جہاں بیٹھ رہے ہیں تو اس طرح کے میریکلز ہو رہے ہیں. جب اللہ چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دیا کرتے تھے یہ چیزیں. جیسے معراج کا واقعہ ہے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو معراج جو ہے وہ ہر مہینے ہوتی تھی, ہر مہینے آپ جا کے ایک چکر لگا کر آ گئے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, ایسا معاملہ نہیں تھا. جب اللہ نے چاہا معراج پہ ایک دفعہ بلایا. حج کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا, صرف ایک مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ آپ نے کنکر اپنی مٹھی میں اٹھائے زمین سے,
تو ان کنکریوں میں سے حمد کی آواز نکل رہی تھی، اور اس کی ایگزیکٹ آواز تو صحابہ کرام نے نہیں سنی، لیکن کہتے ہیں کہ ان کو ایک بھنبھناہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے ایک شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے نا، اس طرح سے محسوس ہوئی. تو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بھنبھناہٹ کی آواز کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو کنکریاں ہیں یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، جو کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ آواز سنی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر چیز کی آواز تو کچھ ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، اگر میں یہ بھی اٹھا رہی ہوں تو یہ آواز آئی نا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کی آواز ہے. ایون ایٹم کے بارے میں آتا ہے کہ ایٹم کو اگر ہم یوں سوچیں تو کوئی اس کی آواز نہیں ہے، لیکن سائنٹیفک ریسرچ نے اس آواز کو بھی کیپچر کیا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں ایک قرآن پہ اور ہمیں اپنی حدیث کے اوپر جو یقین ہے اور جو ہمارا اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں بھروسہ ہے، تو اس کی بنا پہ ہم اس 100% اس بات کو یقین کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری جو کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر آج سائنس اس بات کو ثابت نہیں کرتی، اور وہ کیوں کرے گی؟ گاڈ لیس ایجوکیشن ہے سائنس کی، آپ کو پتہ ہے، تو وہ کیوں ثابت کرے گی؟ اگر نہیں بھی کرتی تو علم الوحی کے ذریعے سے ہمیں اس بات کو موقع ہونا اور یا اس بات کا یقین ہونا ہمارے لیے کافی. تو ایک تو یہ اس کے کچھ اینگل ہو گئے. تو یہ تو میں نے آپ کو ابھی وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کہ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تسبیح کرتی ہے. اب ہم تھوڑا سا تسبیح کے اینگل کو دیکھتے ہیں کہ جس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین میں ہر ایک کر رہا ہے. یعنی مراد اللہ تعالیٰ کی یہ بتانے سے کیا ہے کہ اگر تم میری تسبیح نہیں کرو گے یا تم میرا ذکر نہیں کرو گے یا تم میرے اس کو کہتے ہیں نا کہ میرے صبح و شام مجھے یاد نہیں کرو گے، تو یہ دیکھ لو کہ کائنات کی پتھر چونٹی جیسی چیزیں میری تسبیح اور حمد کر رہی ہیں. یعنی کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا جگایا جا رہا ہے، ہلایا جا رہا ہے کہ تم نے کی، تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی تسبیح کرتے ہو. یہ مراد ہے یہاں پہ نا. تو تھوڑا سا ہم اس کی ذرا افادیت دیکھ لیتے ہیں، کچھ اس کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں تسبیحات وغیرہ کی. اس میں ایک تو جو حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے کہ پڑھ کے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب میرا تو دل خوش ہو گیا تھا. اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو. ٹھیک ہے، تسبیح جو ہوتی ہے وہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف پاکی کو بیان کرنا، اور تحلیل میں بھی وہی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، تمہید میں بھی اللہ کی تعریف ثنا کرنا، تعریف کرنا، مختلف آپ چیزیں سمجھ لیجئے نا، ذکر کرنا اللہ کا، سب یہ چیزیں ہو گئی. تو یہ جو تم الفاظ کہتے ہو، وہ الفاظ یعنی جو تسبیح تم کرتے ہو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں. ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے یہاں ذکر کرتے ہیں. تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے یہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ یعنی جب ہم تسبیح کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا سبحان اللہ بحمدہ، تو یہ جو ایک ہم نے ورڈ نکالا نا، یہ عرش کے ارد گرد چکر لگائے گا، یہ ورڈ گھومے گا، اور جب یہ گھومے گا تو اس میں ایک بھنبھناہٹ کی آواز سے وہ مطلب آئے گی، اور وہ اپنے کہنے والے کا، یعنی یہ جو ذکر ہے یہ جا کے اس کے کہنے والے کا اللہ سے ذکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے یہ آپ کا ذکر کیا. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں تمہارا ہر وقت ذکر ہوتے رہے؟ یعنی مراد کیا ہے کہ تم جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا تمہارا عرش میں ذکر کیا جائے گا. اگر میں اس کو سمک کر کے آپ کو بات بتاؤں تو آپ سوچیں کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اگر ہم گھر سے آ رہے ہوتے ہیں اور ہم سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا بسم اللہ یا کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹھیک ہے پتہ ہے کہ بہت ذکر بڑی اچھی چیز ہے، ابھی حدیث وغیرہ بھی ضمن میں دیکھیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ذکر اٹ سیلف ہماری ایک طرح سے سفارش کر رہا ہے، جیسا قرآن سفارش کرتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے نا اس میں. پھر کچھ اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا. تقریباً وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتائی. یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، تمہارے ہونٹ ہلیں گے اللہ کے ذکر سے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے ذکر کو بھی سنے گا اور اس کو امپورٹنس دیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے.
تو اس کی کیا مقصد کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں تصویر کرتی ہوں مگر اچھا دھیان آپ کہہ رہی ہیں اتنا نہیں، وہ کوئی بات نہیں. وہ یہ جو ہے نا لوگ پوچھتے ہیں اس میں، یہ ڈاکٹر فرد سے بھی کسی نے کویسچن کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی کوشش کر لیں، اپنی کوشش ہم کرتے رہیں جتنے ہم دھیان لگا کے کر رہے ہیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وجہ دیکھیے ہوتی کیا ہے، یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ ریپیٹڈ ہوتا ہے. ریپیٹڈ ہونے سے دھیان آدمی کا شاید پہلے شروع کے ذکر میں اتنا نہ رہے، یعنی شروع کے ذکر میں زیادہ رہے، آخری کے ذکر میں اتنا نہ رہے، شاید شروع میں کسی کا زیادہ رہے آخری میں نہ رہے. یعنی یہ نا دل کی کیفیت ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، ذکر کرنا انسان نہ چھوڑے. کیونکہ ایک اور بات میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سے زیادہ کوئی ذکر ثابت نہیں. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ لوگ بیٹھ کے نا ہزار دفعہ یہ ذکر شروع کرتے ہیں، جیسے آج میں نے پتہ نہیں فرین کہاں چلی گئی، ہاں فرین ہے یا اچھا فرین کو بلا دینا میمونہ. اچھا تو بلکہ مجھے آپ لوگوں سے تصحیح کرنی تھی. اچھا ہوا الحمدللہ جو بات ابھی آپ نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. مجھے بڑا ضروری آپ سے بات کرنی تھی کہ دیکھیے ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے تو یہ مانیٹرڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو کچھ بھی فرین کی طرف سے پوسٹ کیا جاتا ہے، کچھ میمونہ کچھ چیزیں پوسٹ کرتی ہے، کچھ فرین کرتی ہے، تو جو کچھ بھی یہ پوسٹ کیا جاتا ہے یہ مانیٹرڈ ہوتا ہے، چیکنگ کرائی جاتی ہے پہلے، ٹھیک ہے. میں اپنے طور پہ کرتی ہوں، اگر کوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے تو میری اپنی جو ٹیچر ہیں ان سے ویریفائی مجھے اگر کرنا پڑے، ضرورت پڑے تو کروانا ہوتا ہے مجھے. اس میں آج ابھی بالکل نکلنے سے پہلے ایک واٹس ایپ آیا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آج کل حالات ہیں پیلسٹائن اور فلاں جگہ کے، آپ نے کس نے سنا ہے آپ نے؟ تو اس میں آپ لوگ آیت کریمہ کا ورد کریں، اور وہ بھی 1.25 لاکھ نہیں ہے، اور بھی زیادہ ہے اس میں، ہے نا. ہاں یہ میں نے نیا دیکھا کہ کتنا ہے، کسی نے پڑھا 2.5 لاکھ ایگزیکٹلی. وہی میں دیکھ رہی تھی کتنا بن رہا ہے، پھر میں نے بند ہی کر دیا، میں ادھر پہنچ گئی تھی. تو وہ اتنا 2.5 لاکھ دفعہ آپ اس کا ورد کریں. اب پرابلم کیا ہوتی ہے، میں آج حالانکہ میں یہ فرائیڈے کو بات کرنا چاہی تھی، اب یہاں بیچ میں مجھے کرنی پڑ رہی ہے حالانکہ تفسیر میں، لیکن ضروری ہے یہ بات. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ میں سے ہی کچھ لوگ آ کے میرے پاس کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کے واٹس ایپ میں یہ آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف سے پوسٹ کیا گیا، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کیسے بات سمجھائی جائے، یا آپ کو یہ کیسے بات آپ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے یہ فرحین اس کی مین ہے نا، ایڈمن ہے، فرحین کا کام ہے پوسٹنگ کا، تو یہ اس کی طرف سے نہیں ہے. نہیں میں ٹیکنیکل بات کر رہی ہوں اس وقت، ٹیکنیکل یہ کہہ رہی ہوں ایگزیکٹلی. یہ اس کا حل ہے جو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سب فرحین کا نمبر فہم القرآن کے نام سے سیو کیجئے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ فرحین بھی نہیں کیجئے. وجہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور فرحین آپ اس میں کوئی اپنا ڈال دے. تو یہ جتنے لوگ آپ واٹس ایپ گروپ کے ممبر ہیں تو آپ کو سب کو ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات میں بتا دوں کیونکہ ایک یہ ذریعہ ہے، اس میں جو کچھ بھی تزکیہ کے ٹاپک آ رہے ہیں جو بھی آپ کو آگے پہنچانا چاہیے نا، ایک کام ہے یہ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے ایک طرح سے ذمہ داری. تو آپ سب کے اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اس کی لیجئے، یعنی ممبر شپ اس کی لیں. تو اس کا طریقہ میں آپ کو یہ سجیشن دے رہی ہوں کہ آپ فرحین کا نام بھی نہیں کیجئے، آپ اس میں فہم القرآن کے نام سے اس کے نمبر کو فیڈ کیجئے. ہوگا کیا کہ جب آپ کے پاس وہ میسج فہم القرآن کی طرف سے آئے گا تو آپ کے پاس چھوٹا سا لکھا ہوا آئے گا فہم القرآن، ٹھیک ہے. اگر اس پہ فہم القرآن نہیں لکھا ہے تو کیا مطلب ہے، یہ کسی اور نے بھیجا ہے. پھر آپ کو یہ کنفیوژن، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا فتنے کا باعث یہ خاص طور پہ آج والا میسج بن گیا. اس کے علاوہ بھی ابھی پچھلے دنوں ایک آیا ہوا تھا کہ آپ اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھیں اور سب کو آگے بھیجیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آگے شیئر کریں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اس وقت بہت امپورٹنٹ تھا فرین کا ہونا، پھر تم آگے میسج دے دینا پلیز. وہ تو ڈالتی رہتی ہے نا بہت دفعہ، لیکن
ہاں میں نے راستے سے اس کو کر دیا تھا واٹس ایپ کہ پلیز اس کا کچھ تدارک کرو. ہاں تو میں نے اس کو بتا دیا تھا. تو دوسری بات ایک اور بات آپ کو یہ بتانی تھی. یہاں پہ ایک پتہ نہیں وہ آج آئی ہوئی ہیں کہ ہاں آپ نے مجھے بتایا تھا نا العلم کے نام سے. آپ کا نام کیا ہے؟ شاہدہ. العلم کے نام سے آپ نے بتایا تھا نا. ایک العلم کے نام سے یہاں پہ ایک آتی ہیں لسنر ہیں, تو انہوں نے ایک کوئی گروپ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ کتنے لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے؟ کس آپ نے کیا ہوا ہے العلم کے نام سے؟ تو خود کیسے کر لیا؟ نمبر لیا نا آپ سے؟ ہاں وہ بھی آج موجود نہیں ہے, ورنہ میں بھی ان سے تو میں بعد میں بات کر لوں گی, ٹھیک ہے. گرل نہیں ہے ویسے تو, خاتون ہے, ٹھیک ہے. تو العلم, اچھا اب آپ بات غور سے سن لیں, ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری, ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ذمہ داری اس حد تک ہے کہ فہم القرآن, ایک تو میں نے جو بات بتائی آپ لوگ یہ آج خود بھی کر لیجیے گا, اور آپ کے اوپر ایک تھوڑا سا ہے کہ آپ آگے بات پہنچا دیے گا, کیونکہ مجھے فرائیڈے کو یہ بات کرنی تھی ڈیٹیل میں, لیکن کیونکہ اب آج ٹاپک نکل آیا تو اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے, اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب تھوڑی سی تفسیر بھی روک کے بھی کرنی پڑے تو امپورٹنٹ ہے, ہم کر لیتے ہیں. کہ ایک تو یہ بات ہو گئی. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں, یہاں آتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ ان کا نام شاہدہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ وہ العلم کے نام سے جو انہوں نے کیا وہ یہاں کا العلم نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہم فہم القرآن, اس کے علاوہ یہاں کویسٹ, اس کے علاوہ پرسیپشن ہے, اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن ہے, بنیاد ہے, تعمیر ہے, مکتب ہے, اور یہ ہمارا فہم القرآن ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی کوئی انگلش کی کلاسز ہوتی ہیں. تو یہ مختلف قسم کے یہ یہاں اس پلیٹ فارم سے پروگرامز ہو رہے ہیں. یہ سب کس کے انڈر ہے؟ العلم کے انڈر ہے, صحیح. تو وہ ایک کہیں سے بھی العلم کا کوئی بھی ہمارا واٹس ایپ ایک تو بنا اس طرح نہیں بنا ہوا ہے. صرف ہم لوگوں کو العلم کی طرف سے میسج آتے ہیں جو کوآرڈینیٹرز ہیں, لائک میں ہوں یا فہم القرآن کا کوئی ہے یا پرسیپشن کا ہے, تو ان کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے انڈیویجول بیسس پہ کوئی چیز بنائی ہے, اور جیسے انہوں نے پھر مجھے آ کے شاہدہ نے, ان کا نام بھی شاہدہ ہے, انہوں نے آ کے کوئی ایک چیز اس میں سے پوچھی, وہ ان اوتھینٹک تھی, تو میں نے ان کو بتایا یہ چیز اوتھینٹک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ ہی کے پلیٹ فارم سے یہ گروپ بنا ہوا ہے, اور آپ ہی لوگ اس چیز کو آگے, یعنی ان کو پتا نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ آگے کر رہے ہیں. تو یہ تو بات مجھے سمجھ نہیں آئی. تو پھر میں نے فرین کو جب چیک کروایا تو فرین نے کہا میرا تو اس گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تو نہیں پتا اس کے بارے میں کچھ بھی, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اور ہمیں پریشانی یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ ان اوتھینٹک اگر چیزیں کوئی آئیں گی, اور وہ بھی ظاہر ہے یہاں پڑھی ہوئی ہیں, ان کو بھی اویئرنیس ہوگی, لیکن ان کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے, اوپن رکھنا جو ہم نے نہیں رکھا ہے, اوپن رکھنے سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیکنگ نہیں ہوتی, جس کا جو دل چاہا اس نے بھیج دیا. مثال کے طور پہ اب یہ 2.5 لاکھ دفعہ آپ پڑھیں, تو اگر یہ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھیجنی ہے, آپ پہلے فرین کو بھیجیں, ایڈمن ہے وہ, پھر وہ مجھے بھیجے گی, میں اگر اس کو اوکے کروں گی تو وہ آگے جائے گا میسج, ورنہ وہ وہیں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اور کینسل ہو جائے گا. یہ الاؤ نہیں ہے کہ انہوں نے جیسے یہ بھیجا تھا, ان کا کام کیا تھا, یہ پہلے فرین کو بھیجتی, شی از دا مین ایڈمن. اگر فرین مجھے بھیجتی, پھر فرین سے میں کہتی نہیں یہ بدعت ہے, اس کو خود بھی پتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مجھے بھیجتی ہے, اس کو معلوم ہے, اس کو ضرورت نہیں مجھ سے پوچھنے کی, لیکن وہ پھر بھی بھیجتی ہے. پھر میں نے اس سے کہا یہ بدعت ہے, اب تمہیں آگے نہیں بھیجنا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس میں ڈال دیتی ہے کہ ڈیئر ممبرس, اور یہ وہ آپ لوگ آگے یہ آئندہ سے اس طرح کی چیزیں نہیں بھیجیں. تو یہ ایک پروسیجر ہے. تو آپ ایک بات کا اطمینان رکھیے گا کہ اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات, آج ہی آپ لوگ جا کے اس کو جو ایڈٹ کے اس میں آپشن میں جائیے آپ, اور وہاں جا کے اس کو چینج کر دیجیے, اس کا جو آپ نے نام سے کیا ہوا ہے یا آپ نے ان نون کیا ہوا ہے, کیونکہ فرحین اگر آپ نے لکھا تو فرحین نام کے بہت اور بھی ممبرس ہو سکتے ہیں, تو آپ کو پھر وہی کنفیوژن ہوگا. اور ہماری ذمہ داری نا یہ جیسے اب یہ علم گروپ کی ہے, یہ آپ خود اپنا معاملہ دیکھ لیجیے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو کچھ اس سے فائدہ ہے, آپ کو کوئی چیز غلط نہیں لگ رہی ہے, تو آپ کی مرضی, کیونکہ میں نہیں چیک کر رہی, نہ فرین چیک کر رہی ہے, نہ مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں, اور وہ ان کا پرسنل ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا, نہ انہوں نے پرمیشن لی ہے, نہ انہوں نے کوئی پوچھا ہے. اور ظاہر ہے یہ ان کی مرضی ہے, یہ تو کوئی نہیں نا کہ ہم کسی کو ریسٹرکٹ کریں, ان کی مرضی, آپ کی مرضی. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے فہم القرآن کے, ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کہ مختلف ہیں, اس میں ہر ایک کوئی اپنی باتیں یا اپنے کوئی پیغامات یا کوئی چیز نہیں بھیج سکتا ہے, جو کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے,
ٹھیک ہے. تو یہ چیز کو آپ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیجیے گا کہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو کہ آپ لوگ اب اس پر ذرا نظر رکھیے گا, اور اس طرح کی جو بھی کوئی چیز ہو تو اس کو آپ اگنور کر دیجیے گا. آپ بقول انہوں نے جیسے کہا کہ اتنا علم اب آپ کے پاس بھی آ گیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز کوئی سنت سے ثابت ہے ہی نہیں بالکل, تو ہماری طرف سے نہیں جا سکتی. لیکن ہمارے لیے بہت امبیرسنگ ہو رہا ہے, جو پچھلے دنوں بھی کافی دن ہو گیا کسی نے کوئی چیز بھیجی تھی, یہ جو آتا ہے نا کہ فلاں آیت آپ آگے بھیجیں آگے, تو وہ بھی مجھے کسی نے لا کے دکھایا ہے, دیکھیے یہ آپ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اب میں اتنی سرپرائز ہو گئی, میں نے کہا تو سوال ہی نہیں کہ ہم نے بھیجا ہے. پھر جب فرین نے چیک کیا تو فرین نے کہا یہ تو کسی اور نام سے انہوں نے ہمارے گروپ میں ڈالا ہوا ہے, یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. تو اب آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں, ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو ویریفیکیشن کرنی ہے تو آپ فرین کو بھی ایک دفعہ احتیاطاً دکھا لیا کیجیے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب ایک دفعہ فہم القرآن کے نام سے فیڈ کریں گے تو اللہ نے چاہا پھر آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. ہاں, اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, آپ کا تو جواب ہو گیا تھا نا, آپ نے سوال کیا تھا. آگے ہم کچھ اور حدیث اس حوالے سے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی یہ سبقت لے گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام بہت بلند ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہیں بیٹھا اور اس مجلس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس کے لیے بڑی حسرت اور خسارے کا باعث ہوگی. اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے. اچھا, اب یہ تو ہم خسارے کی بات کر رہے ہیں نا. اب آپ ایک منٹ کے لیے اسی حدیث کو اس حوالے سے دیکھیے کہ کوئی کسی مجلس میں بیٹھا اور مثال کے طور پہ اس نے 2 گھنٹے, 2.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے صرف اور صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کا ہی تذکرہ کیا, تو آپ اندازہ لگائیے وہ کتنی بابرکت مجلس ہوگی. یہ بھی آپ اس لحاظ سے سوچیے. الحمدللہ جو جیسے قرآن کی مجالس اور قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں, درس میں تو پھر بھی 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ جو یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ جو جتنی دیر ہم بیٹھتے ہیں الحمدللہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے اور جو ہمارا موضوع ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ ہی کے ساتھ کو بلند کرنا مقصد ہوتا ہے. پھر مسند احمد میں حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے. یعنی ایک اور ذکر کا فائدہ کیا ہے, جیسے ہم مختلف چیزیں ذکر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر انسان شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے. اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں کے وسوسے, مختلف قسم کے وسوسے, برائیوں کے وسوسے, دل میں قرآن کے بارے میں وسوسہ, بورڈم پیدا کرنا, مختلف چیزیں, وہ اس کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آن اینڈ آف ڈالتا رہے. جی, میری فرینڈ ہے, وہ مجھے دعوت دیں کہ آپ جمعرات کو ہمارے گھر آئے گا, تایا کے گھر ذکر ہوگا. میں نے کہا کس طرح کا ذکر؟ تو کہنے کی سارے مرد جمع ہو جاتے ہیں جمعرات کو, عشاء کے بعد خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں, اگربتی چلتی ہے, اور سارے مرد سنگھ کرتے ہیں نا, سر ہلاتے ہیں دماغ کی طرح, اس طریقے سے اللہ 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 کرتے ہیں تقریباً 2 سے 2.5. تو میں نے کہا میں کیا کروں, کیونکہ آپ یہی گا, آپ بھی کریے گا نا ذکر. تو مطلب سمجھ نہیں آئی بات, یہ کس طرح کا ذکر ہے کہ آپ یہ جو ہے بدعت ہے. ایک تو یہ بات تو آپ بالکل سمجھ ہی گئی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اس میں یہ آپ معذرت کر لیں اور ان کو بتا دیں کہ اس طرح کا کوئی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس میں آپ احادیث کا بھی ان کو بتا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کہہ دیجئے کہ یہ طریقہ کار جو آپ کر رہے ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ اللہ ہو اور اس طرح کی چیزیں کرنا نا, یہ خاص طور پہ یہ مزاروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے. یہ جو پہلے تو ایک تو یہ دھمال ومال جو بھی ڈالتے ہیں, یہ چیز یعنی ابھی نئی نکلی ہے. جو پرانی جو درگاہیں ہوتی تھیں یا مزاروں میں جاتے تھے وہ یہی کرتے تھے, اللہ کر کے. تو یہ جو چیز ہے بس سمپل آپ کے پاس جواب ہے کہ سنت ثابت نہیں ہے, اور آپ بالکل بھی نہیں جائیں کیونکہ یہ ایک بدعتی مجلس ہے, آپ یوں سمجھ لیں. چلیں کوئی بات نہیں, ہم لڑائی کا تو بات نہیں کر رہے نا, چھوڑیں. ہاں جو بھی انہوں نے کہا, عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ بنے گا, یہ نیاز کا نہیں کھائے تو یہ بھابی ہے, یہ ریڈی سے بھی گھر نہیں جانا. ٹھیک ہے, وہ تو ہے, یہ ایک چیز ہے نا. تو ہم اس وقت تو لوگوں کی نہیں بات کر رہے نا, ہمیں اپنی کرنی, ٹھیک ہے نا.
انہوں نے یہ کہہ دیا اور ہمیں یہ تو ہم سبھی سنتے رہتے ہیں نا, اٹس نتھنگ نیو فار اس والی بات ہے نا. اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام وہابی نہیں تھا. بات یہ ایک شخص تھا وہابی, جو میں بتا دوں کیوں کہا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں تھوڑی انفارم آپ کو کر دوں کہ عرب میں کوئی ایک یہ بزرگ تھے جنہوں نے یہ بدعت وغیرہ کا کافی جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈ لیا اور اس کو چھوڑا. تو اس کی بنا پہ بجائے یہ ہمیں یہ کہیں کہ یہ آپ قرآن اور سنت سے چلتے ہیں, انہوں نے لنک ایک آدمی سے کر دیا کہ تاکہ ایک ڈیگریڈ کرنے کا انداز ہے نا کہ کوئی ایک فلاں آدمی وہاب نام کا تھا تو آپ لوگ وہابی ہو, آپ لوگ وہی کچھ کرتے ہیں. یہ ایکچولی اس کی کہانی یہ ہے سمپل. اب وہ چاہے جو بھی بزرگ تھے, صحیح ہے, بزرگ تھے وہ ایک جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے, لیکن ہمارا جو جواب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا, ہمیں کہیں حدیث میں پتہ چلتا تو ہم بھی یہاں کر لیتے. ہر جمعرات کو ہم بھی کرتے, اگر ہمیں پتہ ہوتا یقیناً کرتے. ہم نہیں کرتے تو ہم حق نہیں ادا کر رہے تھے آپ کی محبت کا, لیکن کیونکہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. چاہے ہمیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے, وہ اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی چوائس ہے, وہ جو کہنا چاہتا ہے. تو اس میں یہ کہ بہت ہی آسان طریقے سے اگر دوسرا کوئی اپنی آواز بھی بلند کر رہا ہے یا آپ کو کچھ باتیں بھی سنا رہا ہے تو بس ایک طریقے سے آپ اس کو اپنے آپ کو نکال لیجیے اس چیز سے کہ میرا کام تھا, میں نے آپ کو بات بتا دی. آپ کوئی واٹس ایپ کر دیجیے ان کو کوئی اس میں سے جو تسبیح کے بارے میں کوئی حدیث ہے, اور بس کوئی جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز کا نا جواب ضروری نہیں ہوتا دینا. مطلب یہ قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا. اگر ہر چیز کا جواب دیا جائے گا نا تو یہ ٹسل, یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. تو بہتر ہے جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اس لڑائی کو ختم کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. تو زبان تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہے, ان کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بولنا چاہے آدمی بولے, لیکن ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جو دل چاہے کہیں, ہم تو نہیں, وہ ہمیں وہاں بھی کہہ رہے ہیں, ہم تو ان کو قلندری نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, یا ہم ان کو داتا نہیں کہیں گے. پھر تو یہی کہنا چاہیے نا. وہ تو خود انہوں نے داتا گنج بخش اور یہ اس طرح کے نام لگا لیے نا. تو اگر ہم طنزیہ گفتگو کرنے پہ آئیں تو پھر ہم یہ کہیں تو آپ سوچیں بات کہاں چلی جائے گی, کتنی لڑائی ہوگی ان باتوں سے. تو اسی لیے نا یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, بس اگنور, جس کو کہتے ہیں نا اگنور اٹ, بہت اچھا علاج ہے اگنور چیزوں کو کرنے کا. اور بڑی مشکل سے انسان سیکھتا ہے, عمر لگ جاتی ہے انسان کو, تب انسان کو یہ گر ملتا ہے کہ اگنور کر دو. تو میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ کوئی جھگڑے ہی نہ ہو ہمارے آپس میں بھی معاملات میں, مگر آسان کام نہیں اگنور کرنا, کیونکہ جب باتیں سنائی جاتی ہیں بہرحال انسان کے نفس پہ تو پڑتی ہیں نا, تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ایک تو ہم صحیح کام کر رہے ہیں اور ہم ہی کو کہہ رہے ہیں. تو بس یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی صبر بھی اور جس کو کہتے ہیں نا پیشنس بھی, حکمت بھی, یہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. اچھا, پھر اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے نا اب جو انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑے سے ہم ذکر دیکھ لیتے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر و پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو یہ آپ اپنے لیے بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی یہ آپ کا رات میں بھی دل گھبرا رہا ہے یا اللہ نہ کرے گھر میں کوئی پریشانی ہے اور آپ کو قرار نہیں آ رہا ہے, یہ نا بہترین, آپ یقین کریں میں آپ کو یعنی جس کو کہتی ہوں نا ٹپ آزمودہ, میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ جب انسان جو ہے نا جیسے جس کو کہتے ہیں نا ایسی پریشانیوں کے قرار ہی نہیں آ رہا ہو نا, سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کرے کیا آدمی, تو یہ ایسا ذکر ہے جیسے آپ کو لگے گا کہ آپ کے دل پہ نا کسی نے مرہم رکھ دیا. بہت ہی پیارا ذکر ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہیں, آپ نے کہیں یہ کچھ نہیں کہا کہ اتنی دفعہ پڑھو اور اتنی دفعہ پڑھو. تو آپ نے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا, 2 دفعہ بھی پڑھ لیا, جب دل چاہا تو تھوڑا زیادہ بھی پڑھ لیا, اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے, سکون مل رہا ہے. پھر اور ہم کچھ ذکر کے بارے میں دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا حول ولا قوت الا باللہ, پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو یہ تو ترمذی میں حدیث آتی ہے, اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مشکات کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے, جن میں سے سب سے کمتر درجے کی دوا جو ہے وہ فکر و غم کی بیماری ہے, ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں, اسٹریس کہتے ہیں.
تو آپ یہ سوچئے 99 بیماریاں. اب ہمیں کوئی پتہ ہے یہ بات؟ ہم تو یعنی اگر کوئی کر بھی لیتا ہے اس کا ورد تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. دوسری بات جو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ دوبارہ وہی ریمائنڈ کرا دوں جو میں نے آپ کو اس میں تزکیہ میں کرایا تھا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی چیز بری لگتی ہے, جیسے میں نے کیا آپ کو مثال دی تھی نا, ٹی وی پہ کوئی سین آ رہا ہے برا تو ٹی وی بھی دیکھے جا رہے ہیں اور کیا کہتے جا رہے ہیں, لا حول ولا قوت. اب آپ یہاں پہ دیکھیے اس کا کوئی تعلق ہے کوئی بری چیز کو دیکھ کے کرنے کا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں دوا ہے, اور دوا کیا ہوتی ہے؟ ذکر, مطلب اتنی اہمیت والی چیز ہے یہ ذکر کے کتنے توجہ سے کرنے والا ہے. اور اس کا دیکھیں ترجمہ بھی کیا ہے, اللہ کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی ہمت اور گناہ سے بچنے کی طاقت ہے ہی نہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ کیٹیگوریکل بات ہے, ہو ہی نہیں سکتی. تو اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے, اس کا تو کوئی تعلق اس بات سے ہے ہی نہیں بالکل نا. ہاں یہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی غلط ہے کہ آپ یعنی بات ہی نہیں پوری آپ نے کمپلیٹ کی نا, تو اگر ترجمے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی غلط ہے, گناہ کے لیول میں بھی آ جاتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک ہلکے کلمات ہیں اللہ کی تسبیح کے, اتنی ان کی فضیلت ہے. تو آپ یہ ضرور, لا حول ولا قوت سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بیمار کے پاس یا خود آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے, اور جس میں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹریس اور ڈپریشن ینگ بچوں میں, ابھی اس دن کوئی بتا رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں میں آج کل ڈپریشن ہو گیا, بالکل ینگ بچوں میں. تو اس کا یہ بہترین علاج ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری میں حدیث آتی ہے, الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے, یعنی صرف الحمدللہ کہنا. اور جب انسان الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ میزان کو بھر دیتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیانی فضا کو پر کر دیتا ہے. یہی بات ابھی جو دیکھیں ہم نے حدیث میں بھی یہی پڑھا تھا نا کہ وہ بھنبھناہٹ محسوس ہوتی ہے عرش تک, تو یہی مطلب ہو گیا نا اس کا کہ بھر دیتا ہے اس کو. تو اس سے ہمیں جو ایک سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے بیسکلی, اور اس میں آپ پریشان نہ ہو, بس جب آپ کو یاد آ جائے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہو نہیں جیسے ابھی یہ بھی سوال کر رہی ہیں اور آپ لوگ کے بھی ذہن میں آئے کہ بھئی میں آج تو مجھے یاد ہی نہیں رہا دوپہر کو, یا میں شام کو مجھے یاد نہیں رہا, یا میں گاڑی میں بیٹھی تھی مجھے یاد نہیں رہا. کوئی بات نہیں, جب یاد آئے بس آپ کر لیں ذکر, ڈپریشن میں نہ جائیں, کیونکہ ذکر کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور پکڑ بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو 24 آورس کرنا ہے. تو جب یاد آ رہا ہے آپ کر رہی ہیں تو الحمدللہ کافی ہے. ہاں یہ آرگنائز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک ٹائمنگز بنا لیتے ہیں, جیسے فجر کی نماز کے بعد کر لیا, کچھ مغرب کے بعد کر لیا, جو آپ کے ایسے اوقات ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا فری ہوتے ہیں. لائک ظہر کی نماز کے بعد آپ کریں گے مشکل ہے, سب کو پتہ ہے کہ اتنا بزی ٹائم ہوتا ہے, یا عصر کے بعد کا وقت کم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو عصر کے ٹائم میں کنوینئنٹ ہے تو اگر آپ اس کو ٹائمنگ کر کے کریں گی تو وہ دیٹس مچ بیٹر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اگرچہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب آپ بتائیے, میں اور آپ کیا نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے؟ اچھا ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا, یہ بات پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں, یہاں پہ مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ جو ہے وہ ہر چیز سے معاف نہیں, یعنی پہلے معافی اللہ سے مانگنی پڑتی ہے, بندوں سے مانگنی پڑتی ہے, بعض میں جن میں بندے انوالو ہوتے ہیں اور پھر وہ معاف ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پہ جو ذکر ہے, ہمارے تو صغیرہ بھی بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں, تو اگر ان کی معافی ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی کلین سلیٹ الحمدللہ ہو جائے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب فرمایا, یعنی سبحان اللہ و بحمدہ. تو اب ہمیں یہی جو اس کو ہم سم اپ کریں اگر, تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, میں نے آپ کو یہی بتایا جو آپ کو آسانی ہے. جیسے ایک وہ عام تسبیح تو ہم کرتے ہی ہیں نا نماز کے بعد, کہ 33 دفعہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر 34 دفعہ کہیں آتا ہے حدیث میں, کہیں آپ وہی 33 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو بھی نمازوں کے بعد آپ ذکر کرنا چاہیں آپ کر لیں, عام اٹھتے بیٹھتے کر لیں. گھر سے جیسے آپ نکلے یہاں آ رہے ہیں, آپ گاڑی میں, رکشے میں, بس میں, جہاں ذکر تو آپ کے بس میں ہے نا, وہ آپ کر لیں. ایک اور چیز یہاں اس کے حوالے سے, تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اگر ابھی تک آپ نے نہیں لی ہے, مسنون اذکار.
اس میں تمام وہ اذکار موجود ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس سے آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ مختلف چیزیں آ کے مجھ سے پوچھیں کہ یہ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. ان میں موسٹلی وہ چیزیں جمع کر دی گئی ہیں. ایک اور بات اور ذکر کے حوالے سے میں بتا دوں کہ کوشش یہ کریں، اس میں کوئی یعنی میں ایک سجیشن ہی دے سکتی ہوں، باقی جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ سکتے ہیں. جیسے آپ کی نیتوں کا معاملہ ہے، جیسے ایک بات ہے کہ کل میں نے آپ لوگوں کو جیسے یہ کہا تھا کہ ٹیچر کو اگر آپ نہ بتائیں تو بہتر ہے، ریاکاری والی بات نا. تو یہ چیز بہت لوگوں کو ٹچ کر گئی، مجھے نہیں پتا کیوں. اتنے لوگوں نے کل آ کے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا حرج ہے کہ اگر ٹیچر کو ہم بتا دیں، اور ہم تو انکریجمنٹ کے لیے بتا رہے ہیں، ہم فلاں کے لیے بتا رہے ہیں. تو دیکھیے اس میں میرا کام ہے، جس چیز سے مجھے کوئی ریاکاری کی کہیں سے وہ اسموک نظر آتی ہے نا، دھواں نظر آتا ہے، تو جو مجھے لگتا ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی جو مجھے اپنے پارٹ پہ لگتا ہے. مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ اگر یہ بات میں نے اپنی ٹیچر کو بتائی تو پتہ نہیں میری نیت خود کیا ہے، ٹھیک ہے نا. میں خود کہنا چاہیے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو میں نے وہ چیز آپ کو بتا دی. صحیح ہے. اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ دیکھیے تزکیہ میں خاص طور پہ، قرآن کا معاملہ تو 100% کوئی سوال نہیں، ٹھیک. تزکیہ میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ دیکھیے میرا اور آپ کا معاملہ مختلف ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو ہر چیز میں دل پہ نہ لے لیں. بھئی آپ کی کوئی ٹیچر ہیں اور آپ کسی وجہ سے ان کو بتانا چاہ رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں میری نیت بالکل صحیح ہے، تو میں تو نیتوں کا حال نہیں جانتی. صحیح ہے نا. تو میرے اسٹیٹمنٹ کو بھی آپ اتنا آ کے پھر مجھے ہی نہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کوشچن بہت زیادہ کریں کہ میں بھی پریشان ہو جاؤں کہ میں نے شاید کوئی غلط بات کہہ دی. لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہی ہوں میں اپنے لیے اس کو غلط سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں آپ سمجھیں. مثال کے طور پہ آپ میں سے بھی کوئی اگر مجھ سے اپنا کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے کوئی یہ کام شروع کیا، تو الحمدللہ اس کی نیت اگر اچھی ہے اور وہ مجھے یہ بات بتا رہا ہے تو میرے لیے ظاہر ہے بہت بڑی یہ خوشی کی بات ہے، اور بہت بڑے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے شکر کرنے کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اس بندے کی نیت ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا تو الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں آپ لوگ تزکیے میں اپنے لیے بھی دیکھ لیجیے گا، پریشان نہ ہو جائیے گا، یا مجھے نہ پا کے مطلب اس طرح بات کریں کہ میں پریشان ہو جاؤں کہ یہ شاید کچھ بات صحیح آپ کو کلیئر نہیں ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے شاید پوچھا تھا وہ آج نظر نہیں آ رہے مجھے. تو اب میں ایک سیکنڈ، اب میں بات کو بس کمپلیٹ کر لوں. تو اسی طرح اب میں ایک اور بات آپ کو بھی بتانے لگی، ٹھیک ہے، جس میں کہ یہ بھی آپ کی مرضی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک تصویر کو ہاتھ میں لے کے اور ذکر کرتے ہیں، یہ ایک ریاکاری کی قسم، میں یہ سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. اب کیا معاملہ ہے، میں جب لوں گی نا میرے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مجھے دیکھ رہا ہے نا یہ مجھ سے ابھی پوچھے گا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں. جب اس نے یہ پوچھا نا میری نیکی ضائع ہو گئی، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا میں کچھ پڑھ رہی ہوں. اور مجھے یہ بہت ہی نامناسب طریقہ لگتا ہے اللہ کی تکریم کے حوالے سے کہ میرے ہاتھ میں یہ جیسے ابھی تصویر ہے اور آپ اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں اور میں جی آپ نے کیا کہا، جی اچھا میں بالکل آپ سے کہہ رہی ہوں. یہ کیا مطلب، یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے لا لگا رہی ہوں یا میں آپ سے لگانا چاہ رہی ہوں یا میں دونوں کو ہی نہیں، یعنی دونوں کو ہی نگلیکٹ کر رہی ہوں. تو یہ مطلب آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. میں ایسی تصویر نہیں کر سکتی کہ میرے ہاتھ میں تصویر بھی ہو، میرے وہ دانے بھی یوں ہل رہے ہوں، اور میں دوسرے کے مسئلے مسائل بھی، یا فون پہ بھی میں بات کر رہی ہوں، میرے گھر کوئی مہمان ہے تو ان کو میں چائے بھی سرو کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کر رہی ہوں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ میں ایک آدھ جگہ دیکھا وہ چائے بھی دے رہی ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے اور مجھ سے بات بھی کر رہی ہیں خیریت کیسے. تو میں نہیں کر سکتی نا یہ چیز. مگر میں آپ کو یہ بات بتائی. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور ہم مطلب ہمارا ریاکاری سے اس سے مراد نہیں ہوتی ہے، ہم نے ایک ایسا ٹول اس کو لیا ہوا ہے، تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اور میں دیکھیے بالکل، اور میں نا بات کو زیادہ آپ کو سخت نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مختلف قسم کے عالم ہوتے ہیں نا، ان کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. ایک عالم ہے بہت، یعنی توفیق چودھری، آپ نے شاید ان کا نام بھی سنا ہوگا. تو وہ تو اس کو بدعہ کہتے ہیں تصویر کو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزوں کو اتنا بھی لیول پہ نہیں لانا چاہیے کیونکہ جیسے یہ ایک کنوینئنس ہے. تو اگر آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، تہجد کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، اور آپ اپنی کاؤنٹنگ کے لیے آپ نے کوئی سہارا لیا ہوا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بیکاز آپ اکیلے کام کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بدعت کیوں کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی انگلیوں سے ذکر ثابت ہے.
اور آپ نے مطلب سیدھے، ایک اور بات بتا دوں تھوڑی مزید، کہ سیدھے ہاتھ کی انگلی سے ثابت ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بات مجھے بھی عرصے تک نہیں پتا تھی کہ الٹے ہاتھ سے تسبیح نہیں کی جاتی. تو یہ چیز بھی سنت ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا. تو میں اب مگر پھر بھی اگر کسی کو کاؤنٹنگ کے لیے ایزی ہوتا ہے اور وہ اکیلے میں کرتا ہے دیٹس اوکے، لیکن آپ مجلس میں اگر بیٹھ کے کریں گی تو یہ ریاکاری کی قسم ایک ہے میری نظر. ٹھیک ہے، چلیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی